کسی احساس کو وہ جملہ اور لفظ بننے کے لیے، لفظوں کو وہ کلام بننے کے لیے، کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے، دھڑکتے ہوئے دل کا وہ احساس بننے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بننے کے لیے پانی رستہ نہیں بنا سکا۔ کیوں نہیں بنا سکا؟ دشمن دوست نہ بن سکے، کیوں نہ بن سکے؟ کہ یہاں پہ چیک کر لے اپنا، غلطی ادھر ہی ہوگی گئی۔ اے انسان، ہم جانتے ہیں یہ بڑی سخت کاٹ ہے، اور پھر تو ہم سے ملاقات کرے۔ اہبطوا منہا جمیعا کے بعد سے جو یہ سفر ہے انسان کا، یہ بڑا سخت سفر ہے۔ غافل کے لیے نہیں، یا جاہل کے لیے نہیں، یا جو نیند کے اندر ہے اور اس بے شعوری میں ہے، اس کے لیے تو شاید یہ میٹھا گھونٹ ہو سکتا ہو، مگر شعور کا ایک بڑا گہرا حصہ، ایک سائڈ شعور کی ہے انقلاب کی بیداری، مگر یہ درد بھی بڑا لے کے آتا ہے، اور کرب غم ہم سارے سیگے لے کے آتا ہے۔ یہ بڑا ہی زہریلا ہے یہ شعور، جب انسان کو بیدار کرتا ہے اس غفلت سے۔ مگر معراج، عروج، انقلاب، ارتفاع بھی اسی سے نکلتا ہے انسان۔ زندگی ایک مقام سے دوسرے مقام سے تیسرے مقام اور مقاموں سے پہنچنے کا ایک سلسلہ ہے، اس حد تک کہ حتیٰ یأتیک الیقین انسان مر جائے گا اور وہ موت اس کو نصیب ہو جائے۔ تو زندگی کی اس کاٹ میں، اس سفر میں، کسی فلسفے کو جسم بننے کے لیے، کسی احساس کو وہ جملہ اور لفظ بننے کے لیے، لفظوں کو وہ کلام بننے کے لیے، کلاموں کو وہ کتاب بننے کے لیے، کتابوں کو وہ افکار بننے کے لیے، دھڑکتے ہوئے دل کا وہ احساس بننے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بننے کے لیے، کلی کو وہ پھول بننے کے لیے، بیج کو ایک درخت بننے کے لیے، ایک سوچ کو ایک معمار بننے کے لیے بڑی جنگوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بڑا سخت سفر ہے یہ، بڑے شہ سوار گر گئے اس میں، بہت ٹوٹ گئے، کچھ بکھر گئے، کچھ انتشار کا شکار ہو گئے، اور کثرت انسانوں کی ساحل پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچی والی ہی ملے گی آپ مقید اپنے ہال کے اندر، کاش یہ ہو جاتا لو، اگرچہ لو شیطان کا ہی جملہ ہے، مگر اللہ نے کچھ انسان نہیں بلکہ انسان بنایا تھا اس احسن تقویم پہ کہ وہ جاتا ادھر تک، کہ جب دیکھتا اس کو ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ وہ دیکھتا، اللہ بھی وہ محسوس کرتا، وہ دیکھتا اس کو، اگرچہ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا موسیٰ، لا تدرک الابصار، آنکھیں پہنچ نہیں سکتی اس کو۔ تو کیسے خلق الانسان ضعیفہ کے مزداق میں ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ رویت کیسے نصیب ہوتی ہے اس کو کہ اسے دکھنا شروع ہو جائے، اور اگر نہ دکھے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہاں تک تو پہنچ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو۔ تو سینے کی وہ ٹھنڈک نصیب ہونے کے لیے، وہ رویت نصیب ہونے کے لیے، جب انسان ایک دستخط بنتا ہے، معیار بنتا ہے، ایک ڈیفینیشن بنتا ہے، دستخط بنتا ہے اپنے فن کے اندر، مثال بنتا ہے، روشنی بنتا ہے ان اندھیروں کے اندر، یہ بڑا مشکل سفر ہے، بڑی کاٹ۔ تو میں ایک طفل مکتب ہونے کے لحاظ سے، اس حیثیت سے بڑا متلاشی رہا کہ ہمارے دین کی جزیات اتنی مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے کہ کوئی قد اس کو دعویٰ کر سکے کہ میں ان ساری جزیات کا سردار ہوں، یہ مشکل کام ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے اپنی زندگی کی تحریک میں جان سکوں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ پانی رستہ نہیں بنا سکا، کیوں نہیں بنا سکا؟
وہ انقلاب اگر نہیں آ سکا کیوں نہیں آ سکا؟ دشمن دوست نہ بن سکے کیوں نہ بن سکا؟ دوست سجن نہ بن سکے کیوں نہ بن سکا؟ ہم اگلوں کی صفوں میں وہ زلزلے نہیں لا سکے کیوں نہ کر سکے؟ وہ معراج ہم سے چھن گیا تو کیوں چھن گیا؟ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کریک نہ کر سکا کیوں نہیں کر سکا؟ کیا غلطی تھی؟ اگرچہ یہ دنیا تو بنی ہے کہ انسان فتح کرے اس کو اللہ کی مدد سے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے مصداق اللہ کہتا ہے ایوری مین از اے کنگ. ہر انسان کو ہم نے کچھ نہ کچھ سلطہ دیا ہے لائف، اور اس سے اس کی اس رعایا کا جو اس کے ماتحت تھی پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا اس زندگی میں، کتنے کلیجے ہلا کے آیا اس دنیا میں، کتنی روحوں کو مقصدیت کا درس دے کے آیا، کتنے سمندروں کے رخ موڑے ہیں تو نے اپنے نظریے کی طرف. ما فوق الفطرت اور ما تحت الفطرت امتزاج کے ساتھ کتنی زندگیاں تو نے درست کی ہیں، اپنے اندر کے باطن کے کتنے فرقوں کو تو نے منہ دیا کہ اگر خوف کو پکڑو تو امید بھاگ جاتی ہے، امید کو پکڑو تو خوف دم توڑ دیتا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء سنبھالتے ہوئے حب جان توڑ دے گا. اسے سنبھالنے کی کوشش کرے ہوں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا یقین مارنے کے. اسے سنبھال رہے ہوں گے تو قوت ارادہ کے اوپر شہوات آ جائیں گے. یہ دونوں فساد فی الارادہ فی الاستدلال سنبھال ہی رہے ہوں گے، اتنے میں ماضی کا عشق آ جائے گا، وہ نفسیات کی بلائیں آ جائیں گی. تو یہ مسائل کے بیچ میں کوئی کلی قاعدے جاننا چاہتا تھا جدھر سے میں ہر روز چیک کر لوں غلطی کہاں سے ہو. پازیٹیوٹی آپٹیمزم ہمیشہ میدان میں رہے، سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ تعبیر کی غلطی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے تو جب اس نے کہا انت عبدی وانا ربک، تو جملہ اپنے محل میں کفریہ ہی ہے، لیکن نیت اور قصد اور عزم اس کا للہیت اور الوہیت والا ہی تھا. تو اللہ نے کیا جان ہو جان دیا انسان نہ کلو بنی آدم خطا. تو تعبیر اور عبارت کی غلط اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہت سے، لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوئی، پھر کیوں چھن گیا، پھر کیوں در لٹ گیا میرا، پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگ میل بن سکا، وہ فکر اس عروج تک کیوں نہ پہنچ سکی. حق ہونے کے بعد کیوں نہیں وہ بات سینے میں اتر سکی، اگرچہ الا قلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی وراثت، قلت ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نے کچھ نہیں ڈھونڈا، پہلے ہی موجود تھا. اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں، میکروز جسے ہم کہتے ہیں، میکرو پرنسپلز کہتے ہیں. جزیات تو ایسی ہیں کہ حیران ہو جائے انسان. کسی جگہ پر ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور کسی جگہ پہ ہے جزاء سیئۃ بمثلها. مشکل ہے جزیات کو ماسٹر کرنا، لیکن کلی قاعدے ایسے دی ہیں اللہ نے جہاں سے انسان اپنی زندگی کی اس تحریک کو ہر وقت چیک لے سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہم وہ کیسے وہاں تک پہنچے. شک آ رہا ہے، شہوت آ رہی ہے، یقین ٹوٹ رہا ہے، ہمت ٹوٹ گئی ہے، نکد ہو رہا ہے، حقد ہو رہا ہے، حسد ہو رہی ہے، مذبذبین بین ذالک چل رہا ہے، لا الہ الا ہی کھڑا ہے یا لا الہ الا ہی کھڑا ہے، نہیں سنبھال پا رہا، نہ منافقتوں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے، نہ یہ والی پارٹی ڈیل کرنی آ رہی ہے انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، نہ چٹے منکروں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے. اتنی بڑی تنوع کے اندر پروڈکٹ نہیں بننی انسان سے، اس کو بن نہیں رہی چیزیں، اس سے وہ منو سلوا نازل نہیں ہو رہا. اگر اس کے اوپر تو سوچنے وہ حل کیا ہے، اس سے کیسے نکلے گا ایک انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ایک آیت میں بڑے اصول کہ یہاں پہ چیک کر لے اپنا، غلطی ادھر ہی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو
انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور غلبہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بنتی اس محل میں۔ مسلمان کبھی بھی نہ حصی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے، نہ مانوی لحاظ سے ہارنے کے لیے ہے، اگرچہ حصی ہار بھی جائے تو ذالک الفوز الکبیر، پھر بھی جسم جلنے کے بعد کر دیا۔